بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت آپ کی او لیول چاروں میں کیمپس بند ہے، 22 سیکشن ہے، مضمون آپ کا اردو ہے، کتاب کا نام نرگس، چوتھی جماعت کے لیے۔ امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اپنی حفاظتی تمام تر اقدامات کیے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کلاس ورک کا جو آپ کا جو چیزیں چل رہی ہیں پروگریس میں ہیں وہ کر رہے ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں اور اسباق میں نظم صابن کی ٹکیا پڑھی تھی، اور اس کی مشق اور ساتھ ساتھ ایک ورک شیٹ ہم نے کی ہے۔ آج ہم اپنے سلیبس کا دوسرا چیپٹر جو اسباق میں سے ہے، راشد منہاس شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ سمجھیں گے۔ پہلی چیز، یہ ہماری بک کا نیا ایڈیشن ہے جو شروع سے ہی فالو کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ بچوں کے پاس جو ہے وہ پرانا ایڈیشن ہے، تو اس وجہ سے پیجز وغیرہ کے اندر اور کچھ ایکٹیویٹیز عملی اور مشقی کام کے حوالے سے کچھ تبدیلی ہے۔ کوشش کر لیں کہ یہی والا ایڈیشن مل جائے، اور اگر نہیں مل رہا تو اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا، لیکن کام اس میں بھی تقریباً وہی ہے۔ اس ایڈیشن میں یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ تو کتاب نکال لیجئے، اور کتاب کا صفحہ نمبر 43 40 اور 3، حصہ اول راشد منہاس شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کو سمجھیں گے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے محاورے میں استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کر سکیں گے، تاکہ آپ یہی الفاظ کو اپنے روزمرہ کی بول چال میں بھی استعمال کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں چیپٹر کا عنوان یہ لگا ہوا ہے، راشد منہاس شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کا خاکہ ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت ہی اہم اور بڑا کارنامہ دیا اپنے ملک اور قوم کی خاطر، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اعزاز بھی دیا گیا، جس کا تذکرہ اس سبق کے اندر انشاءاللہ آئے گا، تو اس کی وضاحت وہیں پہ دی جائے گی۔ لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ اچھا رول ماڈل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ملک کی سلامتی اور اس کے نام کی حفاظت کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، چاہے کہ ہم جو ہے ملک کی بدنامی کا سبب بنے یا یہ کریں، اور یہ کہ ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ ہماری بھی دنیا میں نیک نامی ہوگی۔ اس سبق کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی اور بتائی جائیں گی کہ جو رول ماڈل کے طور پر آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ بھی اپنا نام جو ہے دنیا میں روشن کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد منہاس شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہاں پر راشد منہاس یہ ان کا نام ہے، اور ساتھ میں ایک لفظ لگایا اس کے ساتھ شہید، یہ شہادت سے، اس کا مطلب آگے آپ الفاظ مانے کہ جو خاکہ آپ کی بک میں ہے اس میں دیکھ ہی لیں گے کہ شہادت کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جان دینا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسے ہی مر جائے، اور تو اس کو یہ کہا جاتا ہے اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن جس کو طبی موت آتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وفات ہو گئی، اس کے انتقال ہو گیا۔ لیکن جو کسی سبب سے، خارجی سبب سے مرے، جیسے کسی نے شہید کر دیا، کسی نے اس کو گولی مار دی، یا یہ کہ مجاہد جو لڑتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو ہے جان دے دیتے ہیں اور دشمن کو مار دیتے ہیں، تو ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دے دینا۔ تو اب اس کہانی کو دیکھتے ہیں، یہ سچی کہانی ہے، اور اس کو پڑھیں اور یہ جذبہ اپنے اندر بھی محسوس کریں کہ کس جذبہ محبت کے ساتھ انہوں نے یہ ایثار اور قربانی کا معاملہ پیش کیا۔ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن میں اپنے طیارے کو اغوا نہیں ہونے دوں گا۔ طیارہ، یہ اس کو جیٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ہوائی جہاز، جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو طیارہ جیسا آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک زور سے جہاز جاتا ہے، بہت زور سے اس کی آواز گونجتی ہے۔ ایک تو ایروپلین جس کو کہتے ہیں، جس میں ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ شہری چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو آرمی وغیرہ والے استعمال کرتے ہیں جیٹ، اس کو طیارہ کہا جاتا ہے، یا اس کو ہوائی جیٹ یا جہاز جو بھی کہہ لیں آپ۔ تو اب یہ جو تھے وہ چونکہ لڑنر تھے، ابتدائی اس پہ تھے، کچھ ان کی مشق چل رہی تھی، تو ان کے ساتھ ایک جو تھے وہ سینئر آفیسر بھی تھے، در حقیقت وہی غدار تھے،
اور وہی ان کو اغوا کر کے جو ہے وہ انڈیا لے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ طیارہ جو تھا پاکستان کا اس کو بھی لے کے جا رہے تھے۔ تو یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اغوا کیا جا رہا تھا اور طیارے کو بھی ساتھ میں لے کے جا رہے تھے، لیکن میں اپنے طیارے کو اغوا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ کنٹرول روم میں بے چینی کے ساتھ سنے گئے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جہاز کے اندر ایک وہ لگا ہوا ہوتا ہے، سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، وائرلیس سسٹم ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے جو پائلٹ جو ہے وہ کنٹرول روم سے رابطہ کرتا ہے۔ کنٹرول روم کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آگے پائلٹ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آگے سے کوئی دوسرا جہاز تو نہیں آ رہا، یا آگے سے جو ہے وہ موسمی حالات کیسے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ پائلٹ ساری تیاری کرتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ جہاز کو چلاتا ہے۔ تو یہ ان کا جو تعلق تھا وہ کنٹرول روم کے ساتھ چل رہا تھا، اس کو ساری صورتحال سے بتا رہے تھے کہ ہمیشہ یہ چل رہا ہے، یا وہ سن بھی رہے تھے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بلیک باکس یا اور بھی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں۔ اس نوجوان پائلٹ کے آخری الفاظ تھے جو پاک فضائیہ کے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جانے والے اپنے انسٹرکٹر سے مقابلے میں مصروف تھا۔ انسٹرکٹر مطلب وہی جو ان کا سینئر تھا، ان کو سکھا رہا تھا کچھ چیزیں، مزید ان کی ٹریننگ وغیرہ چل رہی تھی، ان سے ہی وہی در حقیقت انڈیا کا ایجنٹ تھا، اور وہ ان کو اغوا کر کے اور ساتھ میں جہاز کو لے کے وہاں جا رہا تھا۔ ایک پاکستان کی اس میں بڑی ایک بدنامی تھی کہ بھائی اندر دوسرا دشمن کا بندہ ہمارے اپنے فوج کے اندر اگر گھس گیا تو ایک بڑی بدنامی کی بات ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اس نے ایک پائلٹ کو بھی وہ اغوا کر لیا اور طیارے کو بھی اغوا کر لیا، تو اس سے بچانے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ کہ اسی معاملے میں وہ شہید ہوئے۔ آگے دیکھیں، بالآخر 20 سالہ نوجوان پائلٹ نے اپنے الفاظ سچ کر دکھائے۔ اس نے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جا کر قیدی بننا گوارا نہ کیا اور اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پاکستان کے حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اب دیکھیں، وہ سینئر تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، بڑا تھا وہ شخص جو ان کو اغوا کر کے لے کے جا رہا تھا، تجربہ بھی زیادہ تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور پوری کوشش یہ کی کہ کسی طرح یہ طیارہ نہ جائے، میں جان سے جاؤں، بھلے سے طیارہ ضائع ہو جائے لیکن دشمن کے کام بھی نہ آئے۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ اب اس کو یہ ان کے بس میں یہ تو نہیں تھا کہ اس کو گھما کے واپس لے آتے اور اس کو جو ہے وہ جو ہے اپنی فوج کے حوالے کر دیں، بس ان کے اختیار میں بس اتنی بات تھی کہ وہ جہاز کو زمین کی طرف اس کا رخ کر دیں اور جہاز جو ہے زمین سے لگ کے کریش ہو جائے اور اسی میں اپنی جان دے دیں۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ ملک کی عزت کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دی، اور یہ طیارہ بھی اس طرح پاکستان کی حدود میں ہی جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور کسی طرح حدود سے باہر نہیں نکل سکا۔ یہ واقعہ آگے دیکھیے گا، یہ واقعہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی شہادت کا ہے، جو کراچی کے مضافاتی علاقے میں 20 اگست 1971 عیسوی کی ایک دوپہر کو پیش آیا۔ کراچی کے مضافاتی علاقہ، مضافات کہا جاتا ہے ان جگہوں کو یا ان علاقوں جو شہر کے اطراف میں چھوٹی موٹی بستیاں، چھوٹے موٹے علاقے ہوتے ہیں، ان کو مضافاتی علاقے کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کراچی ایک شہر ہے، اس کے حدود آپ نے دیکھے ہیں کہ پورے حدود، ایک طرف جو سمندر لگتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ جو آپ حیدرآباد جاتے ہوئے آپ وہاں پہ جاتے ہیں ٹول پلازا، تو وہاں تک لگتا ہے۔ اب ٹول پلازا سے اگر آگے تھوڑا سا کچھ فاصلے پہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بستی بنی ہوئی ہے تو اس کو کہا جائے گا کراچی کے مضافاتی علاقے۔ تو اس طرح کے مضافاتی علاقے سے کچھ قریب جا کے جو ہے وہ طیارہ ان کا گرا، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 22 اگست 1971 عیسوی۔ چھوٹا سا جو حمزہ لگا ہوا ہوتا ہے سال کے آگے تو اس سے مراد عیسوی ہوتا ہے، اور اگر اس کے آگے اگر ہا لکھا ہوا ہوگا تو اس سے مراد ہجری ہوتا ہے۔ اس سے وہ سال مراد ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہم کیلنڈر ایئر کہتے ہیں، تو یہ 1971 کا واقعہ ہے اور اس کی دوپہر کو پیش آیا۔ آگے دیکھیے گا، ان دنوں سرحدوں پر حالات کشیدہ تھے۔ کشیدہ مطلب خراب تھے، جنگی صورتحال تھی، وہاں سے انڈیا والے حملہ کرتے تھے، یہاں سے جو ہے پاکستانی فوج جو ہے جوابی کارروائی کرتی تھی، اور اسی طرح ہوتا تھا کہ کچھ ان کے فوجی بھی مارے جاتے، اسی طرح اگر کوئی شہری جو ہے وہ بارڈر کے قریب آتا تو اس کو بھی کچھ زخمی ہو جاتا یا کچھ جو ہے وہ اس کو لگ جاتی اور وہ اس طرح انتقال کر جاتا۔ تو یہ پوری صورتحال بارڈر پہ چل رہی تھی، حالات بہت خراب تھے، پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ کیوں
پاکستان کے دشمن سرگرم تھے. دیکھیں آپ کو پتہ اس سے پہلے 1965 کا ایک واقعہ پیش آ چکا تھا, جنگی صورت, جو جنگ تھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, انڈیا کے درمیان ہو چکی تھی. اور ہندوستان یہی سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کی فوج بھی چھوٹی سی, تو ہم آسانی سے جو ہے وہ پاکستان پر قبضہ کر لیں گے اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. لیکن بس یہ ان کی ایک سوچ تھی, اور مسلمانوں نے جس طرح جذبہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بھروسہ, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے جہاد کیا اور ہندوستان کو شکست دی اور ان کو انہی کی چالوں میں پھنسا دیا, تو یہ ایک دنیا کے لیے ایک تاریخی واقعہ ہے. تو اس پر جو تھے وہ اپنی ہار کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ تھے اور ڈبل غصے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہمیں دوبارہ سے موقع ملے اور ہم جو ہے وہ کسی طرح جنگ چھڑے اور مسلمانوں سے اور پاکستان سے بدلہ لیں. تو وہ بدلے کی آگ میں جو ہے وہ جل رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اس طرح جو ہے وہ جنگ چھڑ جائے. تو یہی صورتحال تھی اور واقعہ جنگ بھی ہوئی 1971 کی. تو ایسے میں دشمن کو پاک فضائیہ کے عہدیداروں میں اپنے مطلب کے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو دراصل پاکستان کے غدار تھے. اب دیکھیے دو طرح سے چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک دشمن ملک جو ہوتا ہے وہ اپنے مقابلے میں جو دوسرا ملک ہوتا ہے اس میں مداخلت کرتا ہے. ایک تو یہ کہ یا تو اپنا بندہ ہی اس کے اندر انٹری کروا دیتا ہے, اس کے اندر وہ اس کا داخلہ کروا دیتا ہے, اس کے اندر افسر بنوا دیتا ہے. ایک دو طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ کار اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے کے ذریعے سے اور پیسے دے کے اس کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کروایا جاتا ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے یہ اپنے اس سازش کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس منصوبے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی طرح سے انہوں نے یا تو اپنے بندے کو کروا دیا, وہ نہیں کا بندہ تھا, یا کم از کم پیسے دے کے جو ہے اس کو اپنے کام پہ راضی کر لیا کہ کسی طرح تم جو ہے وہ راشن میں یعنی جو بھی پائلٹ ہو اس کو لے کے اور طیارہ لے کے ہمارے پاس آ جاؤ تاکہ یہ طیارہ ہم جو ہے وہ ایک تو ان کو جو ہے وہ بدنام بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال بھی کریں. تو دراصل پاکستان کے غدار تھے, تو اس وجہ سے وہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا. آگے دیکھیں گا ان غداروں میں سے ایک انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان تھا, جو چند ملکی راز بھارت کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا تھا. اب دیکھیں یہ پاکستان کا ایک بڑا مطلب یہ کہ آرمی کا ایک بڑا عہدہ رکھنے والا شخص تھا, بڑا افسر تھا, لیکن چونکہ پیسے کے اوپر حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں بڑی ہی فتنے والی ہوتی ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ پیسہ ہے اور اس طرح اولاد بھی ہوتی ہے. تو پیسہ جو ہے اس نے اس کا ایمان ڈگمگا دیا اور وہ پاکستان کے خفیہ راز بھارت کو, انڈیا کو اپنے یعنی پاکستان کا جو دشمن تھا اس کو بنانے پہ راضی ہو گیا. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اب وہ اس کو ہر طرح کی لالچ دلا رہے تھے کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ اور یہ ہمارے لیے کام کرو. یہ بہت سارے راز جانتا تھا, تو اس نے یہی سوچا کہ میں لے جاؤں گا, طیارے بھی لے جاؤں گا اور ایک پائلٹ بھی لے آؤں گا, تو وہ مجھے بہت زیادہ اعزاز و اکرام کریں گے اور مجھے بہت زیادہ تحائف اور پیسے وغیرہ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں یہ اسی کے لیے تھیں. لیکن یہ ساری کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نام کی حفاظت کرنی تھی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنی تھی, تو اس طرح وہ دشمن طاقتور ہونے کے باوجود بھی ناکام ہوا اور پاکستانی جاں باز جو تھا وہ اپنے منصوبے میں اپنے جو ہے وہ اس کے بہادری کا کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہوا, اور یہ کہ اس نے پاکستان کے نام کی حفاظت کر دی. آگے دیکھیے گا, اس نے منصوبہ بنایا کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے اور راشد مناس کو قیدی بنا لیا جائے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک کمزور ملک قرار دے کر بدنام کیا جائے. دیکھیں میں نے ابھی اس کی بات پہلے ہی کر دی تھی آپ کو کہ اب دیکھیں ایک ملک کا پائلٹ لے جانا, دوسرے ملک میں ساتھ میں طیارہ لے جانا اور اس کی فورس میں بندہ گھس جانا, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دوسرے ملک کو بدنام کر دیتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی دفاعی نظام نہیں ہے, بہت کمزور ملک ہے. تو پاکستان اس اعتبار سے بڑا بدنام ہو جاتی ہے. اور غدار کا نام کیا تھا؟ غدار مطیع الرحمان نے چالاکی کے ساتھ, مطیع الرحمان نام تھا اس کا, چالاکی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کیا. راشد مناس حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور اور کراچی میں تربیت لینے کے بعد پائلٹ افسر بن چکے تھے. چھوٹی عمر تھی لیکن ابھی زیادہ تجربہ نہیں تھا, لیکن افسر لگ چکے تھے اپنی قابلیت کی بنا پر. لیکن وہ جو مطیع الرحمان تھا وہ ان سے سینئر تھا اور ابھی بہرحال وہ ان کی کچھ رہنمائی کر رہا تھا اس کے حوالے سے, اور وہ ایک لحاظ سے ٹریننگ پہ ہی تھے اور وہ مطیع الرحمان ان کو گائیڈ کر رہا تھا. تو یہ ساری صورتحال اس کے اندر چل رہی ہے. آگے دیکھیے گا,
اس روز راشد مناس اپنی تیسری تنہا پرواز کے لیے رن وے پر تھے. ان کا کیس جیٹ طیارہ T303 303 اڑان کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا کہ تجربہ کار مطیع الرحمن اپنے ناپاک منصوبے کے تحت وہاں آ پہنچا اور دھوکہ دے کر راشد مناس کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گیا. اب دیکھیں یا تو سیشن یہ تھا کہ وہ ٹریننگ کا سلسلہ چل رہا تھا، یا تو ان کو کہا یہ کہہ رہا ہوگا مطیع الرحمن راشد مناس شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آؤ میں کچھ چیزیں مزید تمہیں جیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کے کسی جگہ پیچھے کی سیٹ پہ یا کہیں اور پہ بیٹھ گیا ہو، اور یہ کہ پھر اس نے بعد میں جو ہے وہ ان کو یرغمال بنانے کی کوشش کی ہو. یہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے بہرحال، لیکن اس نے دھوکہ دے کے یہ ساری سازش کی اور یہ کہ ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. چلیں آج کے لیکچر کا ٹائم ہوا جاتا ہے. بس آج کی بلند خوانی ہماری یہیں تک ہوئی. اس کے الفاظ کی کچھ وضاحتیں ہم نے کر لی ہے، مزید جو ہے الفاظ معنی کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو اس کو آپ بھی اس کی ریڈنگ کر لیجیے گا، اس کا ٹائٹل پیج بنا لیجیے گا، اور خوش حدیث کے 2 صفحے اچھے الفاظ مطلب صاف اور وضاحت کے ساتھ اور خوش خط کر کے لکھ لیجیے گا. یہ نہیں کہ الفاظ ٹیڑھ میڑھے ہوں. اور اچھی طرح سے اس کی بلند خوانی کر لیجیے گا تاکہ اس کے مشکل الفاظ آپ لوگ جو ہے بآسانی پڑھ سکیں اور اس کا استعمال اپنی روزمرہ کی گفتگو میں کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.